الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ایک مرتبہ نبی مکرم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک تو نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی زندگی کے مخصوص وقت کو اپنے گھر میں مسجد میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے. اسی محبت میں ہمارا جینا ہمارا مرنا فرمائے. آج ہماری گفتگو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے. عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے. اچھا، میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو باتیں میں کروں گا کوشش میری یہ ہوگی انشاءاللہ کہ آسان سے آسان باتیں ہوں. آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے. یہ رسمی بیان جیسے ہوتے ہیں نا، یہ وہ بیان نہیں ہے، رسمی بیان نہیں ہے. یہ یوں سمجھیں اسباق ہیں، سبق ہیں جن کو ہم نے یاد رکھنا ہے، اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 40 مشہور آیت ہے. آپ سب اس آیت کو سنتے رہتے ہیں اور بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ بہت سارے احباب کو یہ آیت زبانی یاد بھی ہوتی ہے. تو آج اس آیت کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کو پڑھنے میں بھی لطف اور مزہ آیا کرے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ،
لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے کچھ گفتگو سماعت کریں تاکہ یہ آیت اچھے طریقے سے، کیونکہ یہ بڑی قیمتی آیت ہے، آیتیں ساری ہی قیمتی ہیں لیکن یہ انتہائی قیمتی آیت ہے، اس کے شان نزول کے حوالے سے کچھ گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ آزاد تھے، غلام نہیں تھے۔ پھر آپ کو قیدی بنا کر، قید کر کے غلام بنا لیا گیا۔ غلام بنانے کے بعد آپ کو بیچنے خریدنے کا کام شروع ہو گیا، آپ کے اسلام لانے سے پہلے کی یہ باتیں، یہاں تک کہ آپ بکتے 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 حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی ملکیت میں آ گئے، یعنی ان کے غلام بن گئے۔ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جس طرح آپ نے اپنا سارا مال، اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیا، ایسے ہی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو یہ یوں بکتے بکتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تک پہنچے اور انہوں نے آپ کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچائے۔ ابھی چھوٹی عمر تھی آپ کی۔ آپ کے والد اور آپ کے چچا آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تلاش کرتے کرتے کہ بیٹا ہمارا کدھر ہے، ان کو پتا چلا کہ ان کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہے، ان کا غلام ہے۔ تو باپ اور چچا یہ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے، اپنے بیٹے کو واپس لینے کے لیے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچے نا، تو حضور علیہ السلام کے سامنے ایک آفر رکھی، پیشکش کی کہ آپ جتنا مال چاہتے ہیں وہ مانگی قیمت ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے یہ جو غلام ہے نا، جو آپ کی ملکیت میں ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ حقیقتاً غلام نہیں تھے لیکن زبردستی غلام بنا لیے گئے، بکتے بکتے آپ تک آ گئے، تو باپ کہنے لگے کہ چونکہ یہ میرا بیٹا ہے، چچا کہنے لگا کہ کیونکہ یہ میرا بھتیجا ہے، تو آپ ایسا کیجئے، جتنی رقم چاہیے، جتنا مال چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ ہمیں لوٹا دیں۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ کر حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر جانا کوئی آسان کام تو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال کی ضرورت نہیں ہے، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ وہ زید وہ اندر ہے، جا کر اس سے بات کر لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے راضی ہے تو اسے بغیر مال کے لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب والد گئے ہیں، چچا گئے ہیں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے، پہلی ملاقات ہو رہی ہے اور بیٹے نے ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے، حضور علیہ السلام کے غلامی بن گئے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا جاؤ، جا کر خود بات کر لو، اگر راضی ہے تو لے جاؤ، تو باپ اور چچا گئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کر بات کی۔ باپ نے کہا میں تمہارا باپ ہوں، چچا نے کہا میں تمہارا چچا ہوں، تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جن کے ہاتھ بک چکا ہوں نا، اب ان کی غلامی سے میں جان نہیں چھڑا سکتا۔ سبحان اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے
تلوا اور صدقہ تیرا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں میں آ جانے کے بعد کسی اور کے پاس جانا ممکن نہیں ہے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انکار کیا نا کہ میں نہیں جاؤں گا، تو آپ کے والد چچا ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو، باپ سے پہلی بار مل رہے ہو، چچا سے مل رہے ہو، ہم سے زیادہ تمہارا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے، تو تم ہمارے ساتھ چلو. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ساری زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ والد اور چچا یہ مایوس ہو کر واپس لوٹے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرما دیا، اور آزاد فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے. ان کی ایک خصوصیت ہے، بڑی زبردست خصوصیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام میں سے صرف ایک صحابی ایسے ہیں کہ جن کا نام قرآن کے اندر موجود ہے، اور وہ نام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. اس صرف واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن کی سورہ احزاب کے اندر ہی موجود ہے. مسلمان قیامت تک جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام وہ تلاوت کرتے رہیں گے. یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے بظاہر وہ جو غلامی والا سلسلہ تھا اس سے آزاد ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. تو آپ کا نکاح ہوا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے. آپ کی ان کے ساتھ ازدواجی زندگی کوئی اچھی نہیں چل رہی تھی، اور آپ بار بار آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر شکایتیں کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصل معاملہ جانتے تھے کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں واپس بھیج دیتے کہ جاؤ اور صبر کرو، معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. دوسری بار آئے شکایت لے کر، تیسری بار آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان دونوں کی آپس میں بن نہیں پائے گی، معاملہ طلاق تک جائے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے خبر دے دی تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ہیں یہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے ہوں گی. یہ مقرر ہو چکا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا. اب حضرت زید رضی اللہ عنہ بار بار آتے شکایت کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں واپس لوٹا دیتے اور صبر کرنے کی تلقین کرتے، یہاں تک کہ معاملہ بڑھ گیا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی. جب طلاق دے دی تو عدت گزر گئی. عدت گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ چکا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو بھیجا بطور قاصد کے نکاح کا پیغام دے کر کہ جاؤ جا کر نکاح کا پیغام دو. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا یہ ام المؤمنین میں سے ہیں، ان کے پاس پہنچے اور جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دیا. کمال ادب، مفسرین لکھتے ہیں کمال ادب کے ساتھ گئے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ طلاق اگر ہو جائے بالفرض تو طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جنگ شروع ہو جانی چاہیے اور اب لڑائی جھگڑے شروع ہو جانے چاہیے. نہیں، طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس کوئی شخص آیا آ کر کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ کا اور آپ کی بیوی کا کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، آپ نے اسے ایک طلاق دے دی ہے، مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہوا. تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے ابھی اسے ایک طلاق دی ہے، ابھی اس کی عدت گزر رہی ہے، ابھی وہ میرے نکاح میں ہے، میں اپنی بیوی کے بارے میں تمہیں کوئی غلط بات کیسے بتا سکتا ہوں. آپ نے انکار کر دیا. جب عدت گزر گئی وہ نکاح سے نکل گئی، پھر آیا آ کر کہنے لگا اب بتائیں، اب تو وہ آپ کے نکاح میں نہیں ہے، عدت گزر چکی، اب وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اب بتائیں کہ مسئلہ کیا تھا. تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمانے لگے کہ جب میں نے اپنی بیوی کے بارے میں تمہیں کوئی عیب نہیں بتایا تو اب تو وہ ایک اجنبی عورت ہے، میں کسی اجنبی عورت کا عیب تم پر کیسے ظاہر کر سکتا ہوں. تو مسلمانی تو باقی رہتی ہے نا. طلاق ہو جانے کا مطلب کوئی جنگ نہیں ہے، جنگ کا آغاز نہیں ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کمال ادب کے ساتھ سر جھکا کر کمال ادب کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ تک پہنچایا. تو آپ نے
عرض کی کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر راضی ہوں. اور آپ نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور نماز میں مشغول ہو گئی. یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا اور آپ ازواج مطہرات کے اندر شامل ہو گئی. اچھا، جب آپ ازواج مطہرات کے اندر شامل ہوئی نا تو کفار کو موقع مل گیا، منافقین کو موقع مل گیا اعتراض کا، کیونکہ وہ تو تلاش کرتے تھے نا اعتراض کو کوئی موقع ملے. تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، دیکھو یہ کیسے نبی ہیں، انہوں نے اپنے نعوذ باللہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، حقیقی بیٹے نہیں تھے. تو جب کفار نے اعتراض کیا، منافقین نے اعتراض کیا کہ دیکھو انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 نازل فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. تو جب کسی کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو کوئی مردوں میں سے ان کا بیٹا نہ ہوا. تو جب کوئی ان کا حقیقی بیٹا نہ ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح بھی نہیں کیا. تو یہ حکم واضح فرما دیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، منہ بولے بیٹے کے احکام حقیقی بیٹے والے نہیں ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے یہ واضح فرما دیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا بالکل جائز ہے. آیت کے اس حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. تو مفسرین نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے 4 بیٹے ہوئے، حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، 4 بیٹے ہوئے. لیکن یہ مرد ہونے سے پہلے بچپنے کی حالت میں ہی یہ وصال فرما کے پردہ فرما کے یہ مرد ہونے کی کیٹیگری کے اندر آئے ہی نہیں. یہ بچپنے میں ہی چونکہ ان کا وصال ہو گیا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. تو مردوں میں سے کسی کے باپ ہونے کی نفی ہو رہی ہے، اور مرد کا حکم جو ہے وہ بالغ مرد کا ہوتا ہے، بچے کا نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام کی جو نابالغ اولاد تھی، جو بچے تھے، ان کی ولدیت کا انکار نہیں ہو رہا. وہ حقیقت حضور علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان 4 کا بچپن ہی کے اندر وصال ہو گیا. فرمایا ولیکن رسول اللہ، حقیقی باپ تو نہیں ہے تمہارے مردوں کے، لیکن یہ روحانی باپ ضرور ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہوتا ہے، وہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے. اور روحانی باپ کا درجہ کس اعتبار سے؟ نصیحت کرنے کے اعتبار سے روحانی باپ، شفقت فرمانے کے اعتبار سے روحانی باپ. امت پر اس کی اتنی تعظیم لازم ہوتی ہے کہ وہ روحانی باپ بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اعلیٰ قسم کا مرتبہ رکھتا ہے جو امت کا نبی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ وہ تمہارے مردوں کے باپ تو نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ضرور ہیں، یعنی تمہارے روحانی باپ ضرور ہیں. اس سے آگے ایک بات ارشاد فرمائی اور وہ ہے ہمارا اصل موضوع. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں. اچھا، خاتم النبیین، حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا، یہ عقیدہ کیسا پکا اور پختہ عقیدہ ہے. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ قرآن کی نص قطعی یعنی پکی آیت، جس کی دلالت بھی پکی ہے، جو آیت بھی پکی ہے، پکی آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام سارے نبیوں کے آخری نبی ہیں. حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. یہ آیت کریمہ سے بھی ثابت، ایک آیت سے نہیں، متعدد آیات سے ثابت ہے. یہ میں صرف ایک آیت کی تشریح بیان کر رہا ہوں. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے. صحابہ کرام کی تعداد 40 سے زیادہ ہے جن صحابہ نے حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کے مسئلے کو بیان فرمایا. پھر تیسری چیز، امت کا اس بات پر اجماع ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کر آج تک امت اس بات پر متفق ہے
کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آ سکتا. تو یہ ایسا پکا، ایسا قطعی عقیدہ ہے، اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس عقیدے کا انکار کر دے تو علماء فرماتے ہیں وہ پکا کافر مرتد ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فتاوی رضیہ شریف جلد 15 کے اندر بڑی زبردست تفصیل اس کی بیان فرمائی کہ یہ عقیدہ کتنا اعلیٰ قسم کا ہے، اس کا لیول کتنا اعلیٰ ہے. لوگ بھی سوچتے ہوں گے علماء ختم نبوت کے حوالے سے بڑی سخت گفتگو کرتے، بڑی شدت کے ساتھ گفتگو کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ کتنا اعلیٰ لیول کا ہے، ذرا اس کو سمجھیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضیہ شریف جلد 15 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا کلام سنیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل سچا، اس کا کلام سچا. مسلمان پر جس طرح لا الہ الا اللہ کا ماننا، اللہ سبحانہ و تعالی کو احد سمد لا شریک لہ جاننا فرض اول اور منات ایمان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا مانے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جس طرح یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، جس طرح یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی احد ہے، ایک ہے اللہ، جس طرح یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، جس طرح یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ کس لیول کا عقیدہ ہے؟ اگر کسی ایک چیز کا انکار کر دے تو بندہ ایمان سے خارج. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ ایمان کا حصہ ہے، اعلیٰ قسم کا عقیدہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت کو، یعنی نئے نبی آنے کو یقیناً محال اور باطل جاننا فرض اجل اور جز ایقان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کا عقیدہ ماننا ضروری ہے، اسی طرح خاتم النبیین کا عقیدہ رکھنا بھی ایسا ہی ضروری ہے. جس طرح لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے سے بندہ کافر و مرتد ہو جاتا ہے، ایسے ہی بندہ خاتم النبیین کا انکار کرنے سے کافر و مرتد ہو جاتا ہے. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نص قطعی قرآن ہے، یعنی قرآن کی نص قطعی ہے. اس کا منکر، اب حکم اعلیٰ حضرت لگانے والے کہ جو اس کا انکار کر دے ختم نبوت کا، یہ کتنا اہم مسئلہ ہے. فرمایا اس کا منکر نہ منکر بلکہ شبہ کرنے والا، یعنی جس کو ہلکا سا شبہ بھی ہو. ایک تو ہوتا ہے انکار کر دے، میں مانتا ہی نہیں ہوں خاتم النبیین، اور دوسرا یہ انکار نہیں کر رہا لیکن شبہ کر رہا ہے، شبہ ہے مجھے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. دوسرا فرمایا نہ منکر بلکہ شبہ کرنے والا، نہ شاک کہ ادنا ضعیف احتمال خفیف سے توہم خلاف رکھنے والا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے اس کا منکر جو انکار کر دے سرے سے، خاتم النبیین نہیں مانتا. دوسرا ہے شک کرنے والا، شبہ کرنے والا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شک و شبہ کو بھی چھوڑو، جس کے دل کے اندر ہلکا سا گمان بھی پیدا ہوتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں. فرمایا جس کے دل میں ہلکا سا گمان بھی پیدا ہو جائے وہ قطعاً اجماعاً کافر، ملعون اور مخلد فی النیران، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. جس کے دل کے اندر ہلکا سا شبہ بھی پیدا ہو جائے، یہ اتنا اہم عقیدہ. پھر اس سے آگے سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ منکر کافر ہو ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے، یا شک کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، یا شبہ کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، یا پھر دل کے اندر خفیف سا احتمال رکھنے والا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلکہ جو اس کے عقیدہ ملعونہ پر مطلع ہو کر، یعنی جس کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں شخص جو ہے نا یہ ختم نبوت کا منکر ہے، یا ختم نبوت کے اندر تردد رکھتا ہے، یا ختم نبوت کے معنی میں شبہ کا احتمال رکھتا ہے، یہ جو بندہ ہے اس کے بارے میں جس کو علم ہو جائے، فرماتے جو اس کے عقیدہ ملعونہ پر مطلع ہو کر اسے کافر نہ جانے، ختم نبوت کے منکر کو کافر نہ سمجھے، اعلیٰ حضرت فرماتے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ وہ اس پکے کافر کو کیا سمجھ رہا ہے، یہ مسلمان ہے.
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو اس کے عقیدہ ملعونہ پر مطلع ہو کر اسے کافر نہ جانے وہ بھی کافر ہے، اور جو اس کے کافر ہونے میں شک اور تردد کرے، بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا تردد، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، وہ اگرچہ ختم نبوت کا منکر ہے، حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کر رہا ہے، لیکن ہم بڑے نرم مزاج ہیں، ہم کسی کو کافر، یہ زیادہ پولائٹ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ایکسٹرا پولائٹ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، صحیح ہے، جو نہیں ہم تو لا الہ الا اللہ کا بھی کوئی انکار کر رہا ہو تو کیا آپ اس کو کافر نہیں کہیں گے؟ کہیں گے بھئی لا الہ الا اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار ضروری، اسی طرح خاتم النبیین کا اقرار بھی ضروری ہے۔ جس طرح اس کا انکار کفر ہے، اسی طرح خاتم النبیین ہونے کا انکار کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کیا ہے؟ پکا کافر ہے۔ فرمایا جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے یا تردد کرے، نہیں پتہ نہیں کافر ہے یا نہیں، فرمایا وہ بھی کافر۔ اور کیسا کافر؟ ہلکا پھلکا نہیں، فرماتے ہیں بین الکافر اور جلی الکفران ہے، یعنی واضح طور پر کوئی شک شبے والا کافر ہے، پکا کافر ہے، واضح طور پر کافر ہے اور اس کا کفر بالکل روشن ہے۔ تو پتہ چلا جس طرح عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، ایسے ہی عقیدہ ہے خاتم النبیین کہ حضور علیہ السلام سب سے آخری نبی ہیں، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ تھی مختصر سی وضاحت عقیدہ ختم نبوت کی۔ اب ایک اور بات سنیے، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، لیکن آپ ہی کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں تشریف لائیں گے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو پھر آخر میں آنے والے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، تو حضور علیہ السلام کی خاتم النبیین والا مسئلہ تو نعوذ باللہ ختم ہو گیا۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہیں جو آئیں گے، ہمارا دعویٰ یہ ہے اور عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے بعد کسی کو نئی نبوت نہیں ملنے والی، کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام کے پہلے سے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سے ہے اور آپ تب سے نبی ہیں، بعد میں نبی نہیں ہوں گے۔ پھر دوسری کمال کی بات یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نبی، کیونکہ نبی سے نبوت چھین نہیں سکتی، نبی سے نبوت زائل نہیں ہو سکتی، نبی سے نبوت ختم نہیں ہو سکتی، ہے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن آئیں گے کیسے؟ امتی کی حیثیت سے۔ حضور علیہ السلام کے امتی، نبی ہونے کے باوجود امتی کی حیثیت سے یوں آئیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی حضور علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے اور حضور علیہ السلام کی شریعت ہی کا لوگوں کو حکم بھی ارشاد فرمائیں گے، اور جب نماز کا موقع آئے گا تو اپنے قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ حضور علیہ السلام کے قبلہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں گے۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہے، حضور علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں۔ اچھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وقت مختصر ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر بڑی خوبصورت حدیث پاک۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اب یہ حدیث بھی بالکل آسان ہے، آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان ساروں کی مثال کمثل رجل، ایک ایسے شخص کی سی ہے، بنا بنیانا، جس نے ایک محل تیار کیا، ایک محل بنایا، فاحسنہ واجملہ، اس محل کو خوبصورت بھی بنایا اور حسین بھی بنایا۔ ایک محل تیار کیا اور اس کو خوبصورت بنایا، اس کو حسین بنایا، الا موضع لبنۃ من زاویۃ من زوایاہ، مگر اس کے کونوں میں سے کسی ایک کونے کے اندر سے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ ایک محل تیار کیا اور بڑا خوبصورت بڑا حسین محل بنایا،
لیکن اس کی ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فجعل الناس یطوفون به، تو لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے اس خوبصورت محل کو دیکھا تو اس کا طواف کرنے لگے، اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے. وَيَعْجَبُونَ لَهُ، اور تعجب کرنے لگے دیکھ کر، واہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت محل کسی نے بنایا ہے. اور تعجب کرنے لگے وَيَقُولُونَ، اور کہنے لگے هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، محل تو بڑا خوبصورت بنا ہے لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ کسی نے خالی کیوں چھوڑ دی؟ صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، پورا محل تیار ہو چکا، خوبصورت بن چکا، مزین ہو چکا، حسین ہو چکا، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور تعجب کر رہے ہیں اس بات پر، محل تیار ہو چکا، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں رکھی گئی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خاتم النبیین ہونا یوں ظاہر فرمایا. آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَنَا الْلَبِنَةُ، اے لوگوں سن لو، قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری اینٹ میں ہوں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ایک بہت بڑی ہستی ہے احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی، اہل سنت کی بہت بڑی ہستی ہیں. وہ جوان تھے، ان کی جوانی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ منکرین ختم نبوت کے منکر ان کے پاس جوانی میں چلے گئے. عالم بن چکے تھے آپ، تو جوانی کا وقت ہے، ان سے مناظرہ ہو گیا، وہ کافی سارے جمع ہو گئے اور حضرت کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ان کے سامنے یہی حدیث پاک پڑھی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث پاک پڑھی ہے. آپ نے جب حدیث پاک پڑھی نا، دیکھو آپ نے فرمایا دیکھو پورا محل تیار ہو چکا، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی. وہ ایک اینٹ کیا تھی؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ وہ آخری اینٹ قصر نبوت کی آخری اینٹ کون تھی؟ وہ میں تھا اور میں خاتم النبیین ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو کتنی واضح بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اب حضور علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور تم لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ تمہارا وہ فلاں جو مرزا ہے وہ آخری نبی ہے. تو بتاؤ وہ آخری نبی ہے تو وہ قصر نبوت کے اندر وہ کدھر ہے؟ بھئی اگر وہ نبی ہے تو وہ بھی تو کہیں ہونا چاہیے، وہ کدھر ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ کیونکہ جاہل تو بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ صحیح ہے، جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتے، ان کی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے. تو وہ کہنے لگا نہیں، اصل میں مرزا جو ہے نا، وہ قصر نبوت جو ہے، وہ جو محل ہے، وہ جو تیار کیا گیا نا، اس کا رنگ اور روغن جو ہے وہ مرزا سے کیا جائے گا. اب کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم نے غور نہیں کیا، تم نے حدیث صحیح پڑھی نہیں. ابھی کسی عالم دین سے ٹاکرا ہوا تھا نا، سنی عاشق رسول سے ٹاکرا ہوا تھا، یہاں سے تو کوئی جواب لیے بغیر جا نہیں سکتا. کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ کوئی بلڈنگ بنے تو وہ بغیر رنگ اور روغن کے خوبصورت ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں، خوبصورتی تو آتی ہے رنگ اور روغن سے. جب پینٹ کیا جاتا ہے نا، پینٹ سے پہلے بلڈنگ تو عجیب سی ہوتی ہے، جب پینٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد بلڈنگ خوبصورت ہوتی ہے. تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہے، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مثال دی ہے نا، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنانے والے نے وہ محل تیار کیا فَأَحْسَنَهُ، اور اس کو حسین اور جمیل یعنی بڑا خوبصورت کر دیا. تو خوبصورت تو ہوتا ہی رنگ و روغن سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ محل تیار کیا انبیاء کا تو اس کو پینٹ بھی کر کے خوبصورت بھی بنا دیا. تو خوبصورتی تو پہلے سے ہوتی ہے، اب بتاؤ مرزا کدھر جائے گا؟ ہے تو آپ وہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دے سکے. مرزا کے حوالے سے ایک بات، بہت سارے اس کے جو چیلے ہیں نا، وہ بہت سارے گونگی قسم کی دلیلیں پیش کرتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حدیث میرے سامنے بہت ساری ہیں، آپ کے سامنے صرف ایک حدیث پاک رکھی ہے جس سے پتہ چل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی
نہیں آ سکتا. یہ کیسا پکا عقیدہ ہے, ذرا سارا دل کے اندر شک بھی نہیں آنا چاہیے. آپ کے سامنے آ کر ایک نہیں, کوئی 101 نہیں, 1001 دلیلیں بھی رکھنے کی کوشش کرے تو آپ نے اس کی دلیل سننی نہیں ہے. آپ نے کہنا ہے کہ بھی کیا بکواس کر رہے ہو, یہ بکواس ہے سارے جو تم کر رہے ہو, یہ دلیلیں نہیں ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. ہاں, مرزے کے جتنے بھی اقوال ہیں, اس کی جتنے بھی دلیلیں ہیں, اس کی جتنے بھی باتیں ہیں جو کتابوں کے اندر درج ہیں, یا اس کے چیلے جتنی بھی دلیلیں دیتے ہیں, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک جملہ ان ساری دلیلوں کو پانی کی طرح بہا دینے کے لیے کافی ہے. وہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ جملہ جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ نچوڑ ہے, یاد رکھنے والا. یاد رکھ لیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, یاد کرواتے ہیں آپ کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرزے کے تمام اقوال, اقوال ہوتے ہیں قول کی جمع اقوال. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مرزے کے تمام اقوال بدتر از ابوال ہیں, یعنی پیشاب سے بھی زیادہ گندے اقوال ہیں اس کے. ایک نہیں, 2 نہیں, 4, 6, 8, 10 نہیں. فرمایا جتنے بھی اس کے اقوال, جتنی بھی اس کی دلیلیں ہیں, بدتر از ابوال ہیں, وہ پیشاب سے بھی زیادہ ناپاک ہیں. تو اس کی کوئی دلیل نہ سنی جائے گی, نہ اس پر کان دھرے جائیں گے. پھر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آخری بات میں کرتا چلو مختصرا. یہ ایسا اہم عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی جو ہے, حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر تقریباً علماء بیان کرتے ہیں کہ 74 چھوٹی بڑی جنگیں لڑی گئیں. 74 جنگیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو لڑی گئی. ان 74 جنگوں کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوئے, ان کی تعداد ٹوٹل اگر نکالی جائے تو محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 250 کے قریب ہے. 259 بیان کی جاتی ہے. یعنی 74 جنگوں کے اندر کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 250. یعنی اعلاء کلمت اللہ کے لیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کو منوانے کے لیے کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 250. اور خاتم النبیین ہونے کے عقیدے کو منوانے کے لیے ایک جنگ, جو سب سے پہلی جنگ جو لڑی گئی, جو جنگ یمامہ تھی, اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. 1200 صحابہ کرام ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے. صحابہ کرام جس میں بدری صحابہ بھی شامل تھے اور غیر بدری بھی شامل تھے, جس میں مہاجر بھی شامل تھے اور انصار بھی شامل تھے, جس میں نوجوان بھی شامل تھے اور بزرگ صحابہ بھی شامل تھے. جن صحابہ کے اندر 500 سے زیادہ تعداد حافظ اور قاری صحابہ کی بیان کی جاتی ہے. اس کے بعد جب یہ قرآن کا سارا یہ سلسلہ ہوا تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ کتنا اہم عقیدہ تھا, کہ جس عقیدے کی پاسداری کے لیے, جس پر پیرا دینے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ روانہ کی, جو صحابہ کرام کو روانہ کیا, تو ان میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. 1200 صحابہ کرام. اور علماء بیان کرتے ہیں کہ اتنی بڑی خون ریز جنگ, کہ جس کے اندر اس قدر خون بہایا گیا, اتنی بڑی خون ریز جنگ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اتنی بڑی یہ جنگ ہوئی, 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. ادھر دیکھیں, ذرا کمپیریزن کریں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ ادھر 74 جنگوں کے اندر, ایک نہیں 74 جنگیں ہیں, اور ان کے اندر 250 یا 259 صحابہ شہید ہو رہے ہیں. اور ادھر ایک جنگ ہے ختم نبوت کے حوالے سے, ایک جنگ, اور اس کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ. یہ علماء جو اس پر شدت کرتے ہیں نا, یہ جو آپ کی ذہنوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ بھئی اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو حفظ کروا لو کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی آخری نبی, حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, حضور علیہ السلام آخری نبی ہے, کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. یہ کتنا پکا عقیدہ ہے. یہاں تک کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر شریک ہونے والے جو صحابہ کرام تھے نا, اس میں 1200 تو وہ تھے جو شہید ہو گئے, اور جو زخمی تھے تقریباً 24,000 صحابہ کرام نے شرکت کی تھی. ایک محتاط روایت کے مطابق 24,000 صحابہ کرام اس جنگ میں شریک ہوئے, 1200 صحابہ شہید ہوئے. اور باقیوں کی کیفیت کیا تھی؟ جو بچ گئے تھے, جو غازی تھے, ان کی کیفیت کیا تھی؟ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ بلکہ حضرت ام عمارہ یہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے بعد جماعت کروا رہے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھوا رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ 24,000 صحابہ جو جنگ کے لیے گئے تھے، 1200 شہید ہو گئے، باقی تھے نا، باقی تو حیات تھے نا، زندہ تھے نا. تو باقی صحابہ کدھر تھے؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے صحابہ کوئی 10 سے 15 صحابہ ہیں. باقی سارے کے سارے صحابہ جو تھے، سارے کے سارے صحابہ وہ اس قدر زخمی تھے کہ جماعت کے اندر شریک بھی نہیں ہو سکتے تھے، اور ساری رات ان صحابہ کرام کے زخموں پر پٹیاں باندھی جاتی تھی. خیمے کے اندر وہ زخمی صحابہ موجود تھے. یہ وہ جنگ ہے جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے. بڑا تفصیلی اس پر گفتگو ہے، لیکن مختصراً صرف سمجھانے کے لیے کہ میرے بھائیوں، یہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، اس پر ہلکی بات ہو ہی نہیں سکتی، ہلکا موقف اس پر ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح لا الہ الا اللہ کے منکر کو پکا کافر ہم کہتے ہیں، اسی طرح خاتم النبیین کے عقیدے کو نہ ماننے والے اور شک کرنے والے کو بھی ہم پکا کافر کہتے ہیں. بالکل تردد اس کے اندر نہیں کرتے، اور ایسے کی کوئی دلیل ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے. صحابہ کرام نے دلیلیں نہیں مانگی تھی. صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اتنا بڑا لشکر لے کے جا رہے ہو. صدیق اکبر کے پاس کوئی صحابی نہیں آئے کہ پہلے ہمیں آ کر ختم النبیین کا معنی سمجھائے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے کیا، یہ عقیدہ کتنا ضروری ہے، کیا اس کے لیے 1200 صحابہ شہید کروائے جا سکتے ہیں، اتنی جانیں جا سکتی ہیں اس عقیدے کے لیے. کسی نے دلیل نہیں مانگی، کیونکہ صحابہ کا اجماع تھا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. تو حضور علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا یہ قرآن سے بھی ثابت، یہ احادیث متواترہ سے بھی ثابت، اور یہ اجماع امت سے بھی ثابت. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک تعداد ہے جس نے یہ روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنا خاتم النبیین ہونا یہ بیان فرمایا. پھر ایک اور حدیث مختصر یہ عرض کرتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. طویل حدیث پاک ہے، مختصر کرتا چلوں. حضور علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی فرمائی ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، یعنی جو نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ہوں گے. یہ حضور علیہ السلام خبر دے رہے ہیں. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، حدیث پاک سنا رہا ہوں. یہ غیب کی خبر ہوتی ہے، مستقبل کی خبر دینا کہ قیامت تک نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے کئی اٹھیں گے. آپ نے تعداد بھی بتائی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جو نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا، وہ یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حالانکہ انا خاتم النبیین، میں سب سے آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عقیدے پر زندہ رہنے کی، اسی عقیدے کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے باطل عقیدے والوں سے اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے. یہ وہ عقیدہ ہے اگر آپ اپنی نسلوں کو نہیں بتائیں گے، اپنی اولادوں کو نہیں بتائیں گے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس عقیدے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، خاص طور پہ آپ کے اس یورپ کے اندر، خاص طور پہ آپ کے اس انگلینڈ کے اندر بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ڈگمگا چکے ہیں، جو اس عقیدے سے پھر چکے ہیں. اس لیے یہ اپنی اولادوں کو بھی سکھانا ہے، اپنے نوجوانوں کو بھی سکھانا ہے، اپنے بزرگوں کو بھی سکھانا ہے کہ یہ عقیدہ ایسا پکا عقیدہ ہے کہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہوا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اسی عقیدے پر ایمان کے ساتھ ہم سب کی موت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایک اور بات بھی جیسے مختصراً میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر کوئی آپ کے سامنے دلیل رکھے کہ دیکھو فلاں جو ہے نا، فلاں وہ نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہے، اس کی یہ دلیل ہے، یا پھر آپ کے سامنے کوئی دعویٰ کرے دیکھو فلاں جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اسے پوچھنا ہے اچھا اللہ کا نبی، اچھا بتاؤ دلیل کیا ہے؟ دلیل مانگیں گے آپ؟ دلیل مانگنا جائز ہے؟ امام اعظم کا فتویٰ اشارہ فقہ اکبر کے اندر آپ نے فرمایا کہ
ختم نبوت کا انکار کرنے والا یا داعی نبوت یعنی جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس سے دلیل مانگنا بھی جائز نہیں ہے. بڑا سخت حکم لگایا, وہ حکم نہیں بتا رہا میں, بڑا سخت حکم لگایا دلیل مانگنے پر. دلیل کون مانگے گا یہ ذرا سمجھیے گا. دلیل کون مانگتا ہے؟ جو شک اور شبہ میں آ جاتا ہے, اچھا پتہ نہیں بات صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں, پتہ نہیں. وہ جو شک میں آتا ہے نا, پھر اس شک کو دور کرنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں, اچھا کوئی دلیل دو. صحیح ہے. تو ختم نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کے بارے میں اتنا پختہ ہونا چاہیے مسلمان کو کہ اگر کوئی سامنے آ کے دعویٰ بھی کر دے تو اس سے دلیل نہیں مانگے گا, بلکہ اس سے ایک ہی بات کہنی ہے, بھئی تو جو کچھ کر رہا ہے یہ سب بکواس ہے, میں یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. ہمارے پاس دلیل اتنی ہی کافی ہے کہ اللہ کا قرآن موجود ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, انا خاتم النبیین, میں سارے نبیوں سے آخر میں تشریف لانے والا ہوں, خاتم النبیین ہوں, اور لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. تو جب حضور علیہ السلام کا فرمان آ گیا تو پھر اور کسی کی بات سننے کی حاجت ہمیں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر مضبوطی کے ساتھ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی مختصر وقت ہے تو ذکر تھوڑا سا کروا لیے دیں. ذکر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل صلاۃ السلام دعا اور ساتھ ہی اذان ہو جائے گی. نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ کو لنگر پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. ذکر کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک بھی آ جائے گا, کیونکہ اتنا یہ بڑا پیارا ایک مضمون تھا عقیدہ ختم نبوت کا, اور بڑا تفصیلی یہ مضمون ہے. بہت ساری چیزیں جان بوجھ کر میں نے اس میں سے محو کی ہیں, کیونکہ اصل مقصد یہ تھا کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ذہنوں کے اندر مضبوط ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عقیدہ ہمارے دل اور دماغ کے اندر صحیح پختہ کر دے کہ کبھی یہ مٹ نہ سکے. اسی کے ساتھ ہمارا جینا ہو مرنا ہو. اب انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ انشاءاللہ مختصر ذکر ہوگا, پھر انشاءاللہ صلاۃ السلام اور دعا ہوگی انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ لا الہ الا